السلام علیکم۔ آج 19 جون 2026 ہے اور اب دیکھ رہے ہیں آج دنیا نیوز کے مارننگ بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ آج کی اہم سرخیاں یہ ہیں: پاکستان کی کامیاب ثالثی، امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی اسلام آباد معاہدہ الیکٹرانک طور پر دستخط ہو گیا۔ 110 دن کے تعطل کے بعد اب نئے ہرمز تجارتی جہاز رانی کے لیے دوبارہ کھل گئی امریکی ناکہ بندی ختم۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گرنے کے بعد پاکستان میں پٹرول اور ڈیزل 55 روپے فی لیٹر تک سستا کرنے پر غور۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے انشورنس سیکٹر میں اصلاحات کے لیے $700 ملین کے پالیسی قرضے کی منظوری دے دی۔ ملک بھر میں محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ لاہور میں 458 عزاداری جلوسوں کے لیے جامع پلان تشکیل۔ ناظرین، اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ عالمی افق اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کے محاذ پر ایک بہت بڑی اور تاریخی کامیابی سامنے آئی ہے۔ پاکستان کی کامیاب ثالثی کے نتیجے میں امریکہ اور ایران کے درمیان فوجی کشیدگی کے خاتمے اور امن کے قیام کے لیے تاریخی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر الیکٹرانک طریقے سے دستخط کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس تاریخی پیش رفت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ دونوں ممالک کے صدور نے اس دستاویز پر دستخط کیے ہیں، جبکہ پاکستان نے بطور ثالث اس پر توثیق کی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے بھی اس معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے خطے اور پوری دنیا کے لیے ایک سنگ میل قرار دیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت واشنگٹن فوری طور پر ایران پر عائد پیٹرولیم پابندیاں ختم کرے گا، جبکہ ایران بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی نگرانی میں اپنے افزودہ یورینیم کے ذخائر کو کم کرے گا۔ اس تاریخی معاہدے کے فوری اثرات عالمی معیشت اور تجارت پر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تقریباً 110 دن کی طویل بندش اور امریکی ناکہ بندی کے بعد اہم ترین سمندری تجارتی گزرگاہ آبنائے ہرمز کو ہر قسم کی بحری ٹریفک اور تیل کے ٹینکرز کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ عالمی میری ٹائم ڈیٹا کے مطابق بڑے بحری جہازوں نے اس راستے سے دوبارہ سفر شروع کر دیا ہے، جس سے دنیا بھر میں جاری توانائی کے بحران اور سپلائی چین کے دباؤ میں بڑی کمی آنے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب نائب امریکی صدر جے ڈی وینس اور ایرانی وفد کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں تکنیکی سطح کے باقاعدہ مذاکرات کے لیے لاجسٹکس اور سفارتی تیاریاں تیزی سے جاری ہیں۔ ملکی معیشت اور عوامی ریلیف کے حوالے سے ایک انتہائی خوش آئند خبر سامنے آئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اچانک اور نمایاں کمی کے بعد حکومت پاکستان پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 55 روپے فی لیٹر سے زائد کی تاریخی کمی پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن پاکستان اسٹیٹ آئل اور اوگرا کی جانب سے تیار کردہ ورکنگ پیپرز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حکام کو سخت ہدایت جاری کی ہے کہ عالمی منڈی میں ہونے والے اس فائدے کو بغیر کسی تاخیر کے براہ راست عوام تک پہنچایا جائے۔ حکومت ایندھن کی قیمتوں میں مزید شفافیت لانے کے لیے ہفتہ وار بنیادوں پر نیا طریقہ کار وضع کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی بھی تشکیل دے چکی ہے۔ معاشی محاذ سے ایک اور اہم پیش رفت میں ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $70 ملین کے پالیسی پر مبنی قرضے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ خطیر رقم پاکستان میں انشورنس کے شعبے میں جدید اور مارکیٹ پر مبنی اصلاحات متعارف کرانے کے لیے استعمال کی جائے گی۔ ADB کے مطابق اس پروگرام کا مقصد انشورنس کے دائرہ کار کو وسیع کرنا، نجی شعبے کی شرکت کو بڑھانا اور بالخصوص کسانوں، خواتین اور کمزور گھرانوں کو ماحولیاتی تبدیلیوں، قدرتی آفتوں اور معاشی جھٹکوں سے تحفظ فراہم کرنا ہے، جس سے سرکاری خزانے پر دباؤ کم ہوگا۔ اندرون ملک سیکیورٹی اور انتظامی امور پر نظر ڈالیں تو ملک بھر میں محرم الحرام کے پرامن اور محفوظ انعقاد کے لیے تیاریاں عروج پر ہیں۔ لاہور پولیس نے شہر میں منعقد ہونے والی 3868 مجالس اور 458 عزاداری جلوسوں کے لیے ایک انتہائی جامع اور سخت سیکیورٹی پلان کی منظوری دے دی ہے۔ CCPO لاہور کے مطابق جلوسوں اور مجالس کی فضائی نگرانی کے ساتھ ساتھ CCTV کیمروں اور واک تھرو گیٹس کا استعمال یقینی بنایا جائے گا تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹا جا سکے۔ تمام حساس مقامات پر اضافی نفری تعینات کی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی سیاست کے حوالے سے بات کریں تو امریکی اور ایرانی معاہدے کے بعد مشرق وسطیٰ کی سیاست میں نئی بحث چھڑ گئی ہے۔
اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن نے اپنے ایک بیان میں امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک اور اہم تعلقات کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے، تاہم انہوں نے اس معاہدے پر براہ راست تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے۔ دوسری جانب یوکرین اور جرمنی نے اینٹی بیلسٹک صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے لیے ایک نئے دفاعی معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت جرمنی یوکرین کو جدید ترین دفاعی نظام فراہم کرے گا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید تازہ، مستند اور اہم خبروں کے لیے آج دنیا نیوز کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو پسند کریں اور نوٹیفیکیشن بیل ضرور آن کریں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔